بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا ٹاپک ہے دا کمپینینز لو فار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور مودت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذکرہ سیشن آداب زندگی کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور مبارک اعمال اور مبارک زندگی کو اپنانے کے لیے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اب اس مبارک سنتوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریلائبل سورس، سب سے بنیادی ذریعہ، صرف جس کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ اور معیار بنایا ہے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں۔ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے معیار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اختیار نہ کریں، اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعے اور سورس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اختیار نہ کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کا ذکر نہ کریں اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دیں، کیا کچھ کیا، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو کی کس طرح قربانی دی، اگر ہم ان تمام چیزوں کا ذکر نہ کریں تب تک ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ کی محبت کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم خود ان سنتوں کے ذریعے سے، ان آداب کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک علامت یا اشارہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، عربی کا ایک شعر ہے کہ جو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے افعال اور اس کے اقوال کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ایک اشارہ، علامت جو دیکھنے والے کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آداب کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کے اوپر اپنی زندگی کے اندر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب ان سنتوں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس سب سے بنیادی ذریعہ ایک ہے، وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس معیار اور سٹینڈرڈ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم فرمایا ہے۔ تو گویا کمپینینز صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کو ذکر کرنے کا مقصد ہمارے لیے ایک ہیلپنگ میٹیریل ہے، ہمارے لیے ایک طاقت اور قوت ہے کہ ہم بھی اس مثال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کریں۔ اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ہم جس بات میں سب سے پہلے جس مثال کو، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جس مثال کو پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی مثال قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ آیت شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جو تقریباً ہر مسلمان عام طور پر جانتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ اس کا سبب نزول، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پہ نازل ہوئی، اور اس سے پہلے مسلمان کس رخ کی طرف نماز ادا کیا کرتے تھے، اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ، یعنی قبلے کا رخ پھیر دیا گیا اور بیت المقدس سے
کعبہ شریف کی طرف قبلہ مسلمانوں کا بنا دیا گیا، اور یہ حکم نازل ہوا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف دوبارہ پھیر دیں گے جو قبلہ آپ کو پسند ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بیت المقدس سے زیادہ پسند تھا۔ اب جس وقت یہ حکم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک شخص، ایک صحابی مسجد کے قریب سے گزرا۔ اب ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور یہ نماز جو مسلمانوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اس میں رخ مسلمانوں کا خانہ کعبہ کی طرف تھا، کیونکہ یہ آیت اور یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ ان صحابی نے مسجد میں نماز ادا کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک اور مسجد آئی۔ اس مسجد والوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف، یعنی پرانا حکم جو تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھو، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان تک ابھی جو نیا حکم آیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ حکم ابھی تک ان کو نہیں پہنچا تھا۔ تو یہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، دوسری مسجد سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو سارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے ہیں اور ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو اب دوسری مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ، اس وقت وہ دوسری مسجد والے رکوع کی حالت میں تھے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ بدل کر کعبہ شریف ہو چکا ہے، اب پرانا قبلہ بیت المقدس ہے، نیا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ تو ان نئی مسجد والوں نے اسی حالت رکوع کے اندر ہی اپنے چہرے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دی۔ اب یہ واقعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حرص اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے، کہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا ہے، تو تمام صحابہ کرام نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا، حالانکہ ابھی تک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں پہنچا تھا۔ وہ سوچ سکتے تھے کہ جب حکم آئے گا تو اس وقت عمل کر لیں گے، ہمیں تحقیق کرنے تو پتہ نہیں وہ حکم صحیح ہے بھی یا نہیں، کیا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت سے کیا ہو، ہمیں کوئی اور حکم ہو۔ تو یہ ساری بات انہوں نے سوچی، صرف اتنا انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو نماز ادا کی وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، تو ہاں بس اتنا سننا تھا کہ ان کی اسی نماز، اسی حالت کے اندر ہی رخ بدل گئے اور بیت المقدس سے ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ تو یہ بات ہمیں یہ واقعہ ہمیں ابھارتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی ادا، کوئی حکم ہم تک پہنچ جائے، ہم جس حالت میں ہوں، ہمارے لیے قابل ترجیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتے ہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اسی طرح کا ایک اور آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب اس آیت کو ہم نے لاسٹ ویک کی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ چار کیٹیگریز ہم نے پچھلی دفعہ۔ یہ اس آیت کا سبب نزول بھی ایک زبردست واقعہ ہے، اور وہ واقعہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، وہ ایک دن پریشان بیٹھے ہوئے تھے، غمگین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا درد نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ انہوں نے بڑی زبردست عربی کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اِنَّكَ الْأَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وَإِنَّكَ الْأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، اور آپ تو مجھے میرے گھر والوں سے اور میرے مال سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میری اولاد سے بھی زیادہ آپ مجھے پسند ہیں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں۔ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ، مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے،
اور مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کو دیکھ نہ لوں. جب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تب مجھے چین آتا ہے، تب مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور یا رسول اللہ یہ بات تو پکی ہے کہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے اور میں نے بھی ایک دن مرنا ہے. اب عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، مجھے اتنی بات تو پکی ہے کہ آپ کیونکہ نبی ہیں، اور آپ کی جب وفات ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور آپ کا مقام اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو بھی جاؤں تب بھی مجھے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا یا نہیں، آپ کی زیارت اور آپ کا دیکھنا مجھے مل سکے گا یا نہیں. دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جنت میں یعنی جنت اتنی نعمتوں والی جگہ، اتنی خوشیوں والی جگہ، اور اتنی حسین ترین مقامات والی جگہ، وہاں پر بھی صحابہ کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور زیارت وہاں پر ملے. تو انہوں نے کہا کہ جنت میں کیسے ہمیں آپ کی زیارت، جنت میں کیسے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے. فلم يرد علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی یہ شعر ہوئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یعنی اس آیت کے ذریعے سے ان صحابی کو، باقی صحابہ کو، ساری امت کو یہ تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، المرء مع من احب، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا. اب صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ محبت تھی تو قیامت کے دن ان کا مقام اور ان کی رہائشیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ ہی ہوں گی، ان کو زیارت بھی نصیب ہوگی. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں تو ہمارا مقام اور ہمارا بدلہ اور ہمارا انجام بھی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے. فرماتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں رہا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا کرتا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل، مانگو. میں نے عرض کیا، اسألو کا مرافقۃ فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی خدمت پر خوش ہوئے، اور خوش ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے سے دعا منگوائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی کیا چاہت ہے. اب ان صحابی کی چاہت دیکھیے کہ جنت نہیں مانگ رہے اور کوئی نعمت نہیں مانگ رہے، دنیاوی اعتبار سے مصائب اور مشکلات کو دور ہونا نہیں مانگ رہے، بلکہ جنت کے اندر یہ مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری تو ایک چاہت ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میرا مقصود تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو. یعنی یہ جو تمہاری چاہت ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری مرافقت اور میرے ساتھی بننا چاہتے ہو، تو پھر صرف یہ چاہت کافی نہیں اور یہ محبت بھی کافی نہیں، بلکہ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے فرض کیے گئے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا اور میری سنتوں کو پورا کرنا پڑے گا. کثرت سجود سے میری اپنی چاہت کو پورا کر سکتے ہو، یعنی عبادات انجام دے کر اور احکام کو پورا کر کے، یعنی اسلام آسان الفاظ میں شریعت پہ عمل کر کے. تو اس واقعے سے ان صحابی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر ہو رہی ہے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کی زوجہ شدت غم سے فرمانے لگی کہ واہ کربا، ہے غم، ہے افسوس، ہے دکھ، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موت کی تکلیف میں تھے.
اور اس تکلیف کے اندر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زوجہ کے یہ الفاظ سنے کہ وہ تو پریشان ہیں اور دکھ اور درد اور غم کا اظہار کر رہی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ توربا، ہے خوشی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، واہ توربا، مجھے تو خوشی ہے، کیوں؟ غدن نلقل احبا، کل ہم مرنے کے بعد اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں، محمدن و حزبہ، ہماری ملاقات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باقی ساتھیوں یعنی صحابہ سے ہونے جا رہی۔ تو حضرت بلال اعظم موت کے وقت اور اس تکلیف کے اندر بھی اس بات پر خوش ہیں کہ مجھے اب جنت ملنے والی نہیں، جنت کا ذکر نہیں کر رہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر نہیں کر رہے، اور کسی نعمت یا خوشی کا ذکر نہیں کر رہے، اس بات پر خوش ہیں کہ ابھی ہماری موت کے بعد فوراً جو ہماری ملاقات ہونی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیگر صحابہ سے ہونی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کی اتباع، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہوگی، اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں پر عمل کرنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو کیونکہ ذکر سیشن آداب زندگی سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے جا رہے ہیں اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کا نام اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول کے لیے سب سے بنیادی چیز محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ اسی محبت رسول کے لیے ہم نے چند مثالیں پیش کی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین،